ابھی جو محرم کے نام پر جتنا ڈرامہ ہوگا یہ سارے ڈرامے مسجد کے سامنے ہوں گے، مسجد کے گیٹ کے سامنے ہوں گے۔ پورے سال کے اندر جتنی بے حرمتی، بے ادبی کسی مسجد کی نہیں ہوتی ہوگی، اس سے کہیں زیادہ بے ادبی 3-4 دنوں میں، محرم کے 3-4 دنوں میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ ٹاپک رکھا ہے کہ ہم اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی تعظیم ہمارے ذمے ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ محرم آنے والا ہے تو محرم کا تعزیہ اس پر آپ نے بیان کرنا تھا، تعزیہ کو سمجھانا تھا، محرم کرنا ہے، منانا ہے کہ نہیں منانا ہے، اس پر بیان کرنا تھا۔ میں 2 ٹوک میں آپ سے یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ اس پر میں نے گزشتہ 3 سالوں سے آپ حضرات سے محرم کے بارے میں بیان کیا ہے، اس کے تعزیہ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے، غلط ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاریخ کے آئینے میں، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ ہم نے دیکھا کہ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب لوگ اس میں ملوث ہیں اپنے اپنے انداز میں، اور سب کو یہ بات معلوم ہے کہ محرم کے نام پر کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی غافل ہے یا کسی کو معلوم نہ ہو، سب جانتے ہیں کہ محرم کو کس انداز میں ادا کرنا ہے اور کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس بار محرم کا ٹاپک چھونا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی میں غیرت ہوگی، غیرت ایمانی ہوگی، اور اگر وہ اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو وہ خود بخود جو ہے محرم منانا چھوڑ دے گا، کیونکہ بیان کر لینے سے یا چیخنے اور چلانے سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگوں سے تو میں نے یہ سنا کہ اگر آپ جمعہ کے بیان میں محرم کے بارے میں جتنا زیادہ چیخیں گے، جتنا زیادہ چلائیں گے، اتنا ہی زور و شور سے محرم منایا جائے گا۔ یعنی جتنا امام چیخے گا، جتنا امام بیان کرے گا، اتنا ہی زور و شور سے لوگ محرم منائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ اس بار چیخنا نہیں ہے، اس بار چلانا نہیں ہے، اس بار اس ٹاپک کو بیان ہی نہیں کرنا ہے، تاکہ اسی بہانے لوگ محرم ہی چھوڑ دیں۔ کیونکہ جب امام یا عالم چیختا اور چلاتا ہے تو لوگ اور زور شور سے محرم بناتے ہیں، اور جب امام محرم کے بارے میں کچھ بولے گا ہی نہیں، تعزیہ کے بارے میں کچھ بولے گا ہی نہیں، تو لاجک یہ ہونا چاہیے کہ آدمی محرم چھوڑ دے۔ کیونکہ بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ امام کو چڑھا رہا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ کسی چوک یا چوراہے پر بیٹھے ہوئے ہیں، غیر مسلم کا جلوس نکل رہا ہے، اور وہ جلوس کسی درگا پوجا کا ہو یا کوئی اور ہو، وہ اپنا جلوس نکال رہے ہیں، غیر اسلامی نعرے لگاتے ہوئے روڈوں پر جا رہے ہیں۔ اس نے جیسے ہی داڑھی والے کو دیکھا، ٹوپی والے کو دیکھا، جبہ امامہ والے کو دیکھا، اس کے اندر ایک جوش آ جاتا ہے، اور اس کے کلمات بدل جاتے ہیں، اس کی حرکت بدل جاتی ہے، وہ اور شرارت کرنے لگتے ہیں، وہ اور ناچنے لگتے ہیں، وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو چینج کر دیتے ہیں۔ یہ تو میرا تجربہ ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ جہاں پر 4 لوگ داڑھی والے اور ٹوپی والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر جو ہے غیر مسلموں کے اندر جو جلوس نکلتا ہے، اس میں چند خبیث اور شریر قسم کے نوجوان ہوتے ہیں، وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو اور بڑھا دیتے ہیں اور کلمات کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم نے یہاں بھی دیکھا ہے اور کئی جگہوں پر دیکھا ہے کہ جو مسجد کا امام ہوتا ہے یا عالم ہوتا ہے، اور وہ کہیں کسی جلوس میں یا محرم کے جلوس میں، محرم کے اکھاڑے میں کہیں پر دکھ گیا، تو پھر جو نوجوان مسلم نوجوان ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایک طرح کا جوش آ جاتا ہے، اور وہ چڑھانے کے لیے وہ اور بھی ڈھول تاشے کی آواز اور ڈی جے کی آواز اور ناچ گانا تیز کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے جمعہ میں بیان کیا تھا، بہت سخت بیان کیا تھا، لیکن اس بار ہم اس سے بھی زیادہ تیز آواز میں بجا رہے ہیں۔ یعنی آپ سوچئے ذرا، ہمارے ایمان کو چیک کیجئے، ہمارے اعمال کو چیک کیجئے، آپ کو کیسا محسوس ہوگا کہ جب کوئی غیر مسلم اپنے تہوار میں ڈی جے لے کر مسجد کے سامنے سے جاتا ہے، غیر اسلامی نعرے لگاتا ہے، غیر اسلامی طنز کرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، آپ کو اکساتا ہے، آپ کو بھڑکاتا ہے، آپ کی مسجدوں میں ڈھیلے مارتا ہے، یا آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو کتنا ٹھیس پہنچتا ہے،
آپ کا ایمان کیسے جاگرک ہو جاتا ہے، آپ کیسے کمپلین کرنے لگتے ہیں، کیسے چوک چوراہوں پر اور بیٹھکوں میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو یہ مسجد کے سامنے سے نکل رہے ہیں اور اتنی بے ادبی سے نکل رہے ہیں، اتنے شور شرابے سے نکل رہے ہیں، ان کو نہ مسجد کا خیال ہے اور نہ مسجد کی نمازیوں کا خیال ہے اور نہ ہی ان کو کسی چیز کا خیال ہے، بلکہ یہ تو اور بھی ڈھول اور دھماکے اور ڈی جے زور زور سے بجا رہے ہیں اور غیر اسلامی طریقے سے یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں اس کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی گنپتی وسرجن کرنے جاتا ہے، جب کوئی درگا پوجا کا جلوس نکالتا ہے تو ہمارا ایمان جاگتا ہے، ہماری غیرت جاگتی ہے۔ آپ کا کیا کہنا ہے جب ہم ہی مسجد کے سامنے ڈی جے بجا رہے ہوں، ڈھول اور پیٹ رہے ہوں، ہلہ ہنگامہ کر رہے ہوں، شور شرابہ کر رہے ہوں، مسجد کا خیال نہ رکھتے ہوں اور مسجد کے نمازی کا خیال نہ رکھتے ہو، 3-4 دن تک مستقل نمازی بھی پریشان ہو رہے ہوں، سنت پڑھنے والے پریشان ہیں، نفل ادا کر رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جو فرض ادا کر رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، تو اس وقت آپ کے ایمانی غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ غیر مسلم اگر جلوس نکالتا ہے، غیر اسلامی نعرے لگاتا ہے تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، لیکن جب آپ ہی، آپ کے قوم کے لوگ ہی جب مسجد کے سامنے ناچتے ہیں، ہلہ ہنگامہ کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، ڈھول تاشے اور نغارے بجاتے ہیں، تو اس وقت ہماری ایمانی غیرت کہاں مر جاتی ہے، کہاں سو جاتی ہے؟ اس لیے اس موقع سے کسی شاعر نے یہ کہا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہاں وہاں کی بات نہیں کرنا کہ فلاں شخص نے یہ نعرہ دیا، فلاں شخص نے یہ پلاننگ کی، فلاں شخص نے اینٹا مار دیا، فلاں شخص نے مسجد شہید کر دی، فلاں شخص نے مسجد بند کر دیا، فلاں شخص نے نمازیوں کو جو ہے روک دیا، نماز نہیں پڑھنے دیا، تلاوت نہیں کرنے دیا، روڈ پر نماز نہیں پڑھنے دیا، عید کی نماز نہیں۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ تو خود مسلمان ہے، تو خود ایمان والا ہے، تو خود کلمہ پڑھنے والا ہے، تو خود مسجد میں سجدہ کرنے والا ہے، اور تو خود 3 دن محرم کے نام پر 9ویں اور 10ویں اور 8ویں کے نام پر مسجد کی بے حرمتی کرتا ہے، اس کے سامنے ڈی جے بجاتا ہے، اس کے سامنے ناچتا ہے، اس کے سامنے تھرکتا ہے، اس کے سامنے جو ہے ڈھول تاشے بجاتا ہے، نغارے بجاتا ہے، تو تیری رہبری کا سوال ہے۔ مجھے ان سے گلہ نہیں ہے، مجھے ان سے شکوہ نہیں ہے، وہ تو خیر غیر مسلم ہے، وہ اسلام کو فالو نہیں کرتے، مسجد کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہے، مسجد کی تعظیم ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ہم تو مسجد والے ہیں، مسجد نبوی والے، مسجد اقصی والے، مسجد حرام والے، جامع مسجد والے۔ مسجد تو ہماری میراث ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے، تو ہم ان 3 دنوں میں کہاں چلے جاتے ہیں جب مسجد کے سامنے ہم ڈھول تاشے نغارے ڈی جے گانے میوزک اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازی ہم کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارا ایمان کیوں نہیں جاگتا؟ یہ مجھے معلوم ہے کہ منانے والے ہر حال میں منائیں گے، کرنے والے ہر حال میں کریں گے، آپ ان کو چاہے کچھ بھی کہہ دو، وہ کسی نہ کسی دروازے سے آ کر منائیں گے، منائے وہ سمجھے اور ان کا اللہ سمجھے، ان کو بھی معلوم ہے کہ منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ان کو بھی معلوم ہے، وہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مسجد کے آداب کی بات کر رہا ہوں، مسجد کے تعظیم کی بات کر رہا ہوں۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جہاں جہاں پر مسجد کے سامنے اکھاڑا چلتا ہے، محرم کا اکھاڑا، اور پنجہ گڑتا ہے، اور جن لوگوں نے مسجد کے سامنے وہ زمین وقف کی تھی قوم کے لیے کہ یہاں پر مسلمان اس زمین پر کوئی خیر کا کام کرے گا، کوئی دین کی مجلس لگائے گا، یا مسلم بیٹیوں کی وہاں پر شادی ہوگی، یا مسلمان کے کوئی جائز اجتماعی فنکشن وہاں پر ہوں گے، اس وجہ سے کسی مسلمان نے 100 سال یا 50 سال پہلے مسجد کے سامنے کٹھا 2 کٹھا زمین وقف کر دی تھی، ان کے روح کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ وہ تو بیچارے مسجد کے سامنے مسلم قوم کی خدمت کے لیے زمین دے کر گئے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد 50 سال کے بعد 100 سال کے بعد لوگ وہاں پر ناچیں گے، گائیں گے،
پیئیں گے، ڈی جے بجائیں گے، ڈھول بجائیں گے، تاشے بجائیں گے، مسجد کی بے حرمتی کریں گے، مسجد کی تعظیم کو تار تار کریں گے، مسجد میں نمازی جو آئیں گے ان کو تکلیف ہوگی، قرآن پڑھنے والوں کو تکلیف ہوگی، تلاوت کرنے والوں کو تکلیف ہوگی، نفل پڑھنے والوں کو تکلیف ہوگی، ان کے روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اور وہ کتنے اذیت میں ہوں گے۔ وہ تو سوچتے ہوں گے کہ میں اگر مسجد کے سامنے وہ حصہ، وہ زمین نہ دیا ہوتا تو آج میری یہ حالت نہ تھی۔ ہم تو ان کو بھی نہیں بخش رہے کہ ان کے دی ہوئی زمین پر سراسر دھڑلے سے ہم جو ہے ہلہ ہنگامہ شور شرابہ کر کے نمازی کو اور نمازی کی اور مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجد میں نمازی کو آنے سے روکے۔ ایک روکنا تو یہ ہے کہ بھائی مسجد میں تالا لگا دو، مسجد بینڈ کر دو، کوئی نمازی نہیں جائے گا، جیسے کہ ہندوستان کی کئی مساجد میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، جو عبادت کرنے سے روک رہا ہے۔ ایک روکنا تو یہ ہے، اور ایک روکنا یہ ہے کہ گیٹ تو کھلا ہوا ہے، نمازیں ہو رہی ہے، نمازی آ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، اب کوئی بیچارہ چاہتا ہے کہ خشوع خضوع کے ساتھ ہم نماز پڑھ لیں، خشوع خضوع کے ساتھ ہم تلاوت کر لیں، خشوع خضوع کے ساتھ ہم ذکر و اذکار کر لیں، لیکن یہ محرم کے 9ویں اور 10ویں میں صرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ نماز کے وقت پر 10 منٹ ڈی جے بند کر دیں گے تو مسجد کا حق ادا ہو جائے گا، نمازی کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور کوئی 10 منٹ کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو، کوئی آدھا گھنٹہ نماز پڑھنا چاہے تو، کوئی آدھا گھنٹہ تلاوت کرنا چاہے تو، کوئی پورے دن مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنا چاہے تو، کیا وہ 9ویں کے دن، 10ویں کے دن، 8ویں کے دن، 8ویں محرم اور 9ویں محرم اور 10ویں محرم کو مسجد کے اس شور اور شرابے کے ساتھ وہ عبادت کر سکتا ہے؟ یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟ خشوع خضوع کے ساتھ تلاوت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اتنی آواز ہوتی ہے، اتنا باجا اور گاجا ہوتا ہے، اتنا ڈھول تماشا ہوتا ہے، اور ڈی جے کی آواز ایسی ہوتی ہے، اتنے ناچ گانے ہوتے ہیں کہ ایک عابد عبادت کرنے والا خشوع خضوع سے وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ یا جماعت کے علاوہ وہ نماز پڑھنا چاہے، تلاوت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اس کا ذہن بھٹکے گا، اس کا دل بھٹکے گا، وہ نماز میں پریشان ہوگا۔ آدمی مسجد میں آتا ہے سکون کے لیے، عبادت کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، لیکن یہ ڈی جے نے اس کی نماز کو حرام بنا دیا ہے، برباد کر دیا ہے، باجے گاجے نے اس کی نماز کو حرام کر۔ تو قرآن نے کہا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، ایک تو وہ ہے کہ بھائی مسجد ہی بند کر دو، دروازہ بند کر دو، نمازی کو داخل ہونے مت دو، مسجد پر بینڈ لگا دو، سل لگا دو، کوئی نمازی نہیں جائے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ نمازی تو جائے گا، دروازہ تو کھلا رہے گا، لیکن ہم باہر سے اتنا ہلہ ہنگامہ کریں گے، اتنا شور شرابہ کریں گے 9ویں کے دن، 10ویں کے دن اور 8ویں کے دن اور محرم کے 10 دنوں میں، کہ کیا مجال ہے کہ کوئی نمازی یکسو ہو کر نماز پڑھ سکے، کوئی تلاوت کرنے والا یکسو ہو کر تلاوت کر سکے، کوئی رحمت کی اور میٹھی نیند سونے والا میٹھی نیند سو سکے۔ تو یہ بھی تو مسجد سے روکنا ہوا، یہ بھی تو نماز سے روکنا ہوا، یہ بھی تو ذکر و اذکار سے روکنا ہوا۔ کیا فرق ہے ان میں جنہوں نے مسجدیں بند کر دی، دروازے بند کر دیے، نمازی کو آنے نہیں دیا، اور کیا فرق ہے ان میں کہ جو نمازی آ رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں، عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، دل ان کا نہیں لگ رہا ہے، کلیجہ ان کا منہ کو آ رہا ہے، اتنا ڈی جے بج رہا ہے، اتنی یہاں پر اتنا ہلہ ہنگامہ اور شور شرابہ اور اتنا ڈانس میوزک اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ پا رہا۔ دونوں ایک ہی ہیں قرآن کی زبان میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کون ہوگا اس سے بڑا ظالم جو اللہ کی مسجد میں ذکر کرنے سے، عبادت کرنے سے روکے۔ آپ دل پر پتھر رکھ کے کہیے کہ جو آنے والا ہے یہ 9ویں 10ویں، آپ عشاء کی نماز جب پڑھتے ہیں کتنا دل آپ کا لگتا ہے، اور کس طریقے سے آپ نماز دل پر ہاتھ رکھ کر، ہتھیلی پر ہوتی ہے آپ کی نماز، جیسے کہتے ہیں نا کہ جان ہتھیلی پر ہوتی ہے، تو وہ عشاء کی نماز آپ کے ہتھیلی پر ہوتی ہے۔ وہ اس دن کی نماز ہوئی نہیں ہوئی
کیسے ہوئی، یہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور اس زمین دینے والے بھی جانتے ہوں گے جو مسجد کے سامنے انہوں نے زمین دی تھی قوم کی خدمت کے لیے کہ یہاں پر کسی مسلمان قوم کا کچھ اچھا کام ہوگا، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ نمازی ہی نماز نہیں پڑھ پائیں گے، تلاوت کرنے والے ہی تلاوت نہیں کر پائیں گے۔ یہ تو ان کے روح کو بہت ٹھیس پہنچتی ہوگی، بہت تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس لیے ہمیں یہ شکوہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ کمپلین کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہماری مسجدوں کو بند کیا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کی تعظیم نہیں کی جا رہی ہے، ہمارے نمازیوں کو روکا جا رہا ہے۔ ارے بھائی وہ تو غیر مسلم ہیں، اسلام دشمن ہے، وہ کھلم کھلا دشمن ہے، اعلانیہ طور پر دشمن ہے۔ وہ اگر کرتے ہیں کریں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ تو مسلمان تھا، تو بتا کہ تیری وجہ سے مسلمان کیوں پریشان ہے، تو بتا کہ تیری وجہ سے ایک نمازی نماز کیوں نہیں پڑھ پا رہا، تو بتا کہ تیری وجہ سے کوئی تلاوت کرنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا، عبادت کرنے والا عبادت کیوں نہیں کر پا رہا۔ کیا تو ظالم ہے؟ کیا مسلمان نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ کے گھر میں بندوں کو آنے سے، عبادت کرنے سے روکتا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ محرم آپ کو منانا ہے، نہیں منانا ہے، اس کی کیا دلیل ہے، کتنا اس میں جائز ہے اور کتنا ناجائز ہے، کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے۔ اگر آپ کو سمجھنا ہو تو گزشتہ 3 سالوں کا بیان میرا یوٹیوب پر اب بھی موجود ہے، جا کر سن لیجئے گا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے بہت بوانگ دہل بیان کیا ہے، میں اس موضوع کو یہاں چھیڑوں گا ہی نہیں۔ میں نے اس بار عہد کیا ہے کہ محرم لاٹھی اور تلوار کو چھیڑنا ہی نہیں ہے، میں تو صرف یہ بتاؤں گا کہ یہ مسجد ہے، مسجد کا احترام کون کرے گا؟ مسجد کا احترام وہ جلوس والے کریں گے، درگا پوجا والے کریں گے مسجد کا احترام، جو گنپتی وسرجن کرتے ہیں وہ مسجد کا احترام کریں گے، غیر مسلم جو اسلام کے خلاف نعرہ لگاتے ہیں وہ مسجد کا احترام کریں گے، یا ہم جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں ہمارے ذمہ مسجد کا احترام ہے؟ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے، کہ ہم نے مسجد میں چندہ دیا، محل بنا دیا مسجد میں، مسجد کو ڈیکوریشن کر دیا، مسجد کو خوب وسیع کر دیا، خوبصورت بنا دیا، اور نمازی ہے نہیں، اور جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں ان کو ہم نماز پڑھنے دے نہیں رہے صحیح سے۔ من تو اپنا پرانا پاپی ہے، نہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں ان کی نماز ہم نہیں پڑھنے دے رہے ان کو صحیح سے۔ کون ذمہ دار ہے؟ آپ صرف مسجد کا احترام کیجئے، محرم کو چھوڑیے، گولی ماریے محرم کو، کیا ہے نہیں ہے؟ مسجد تو آپ کی ہے، نمازی تو آپ کے ہیں، قرآن تو آپ کا ہے، تلاوت کرنے والے تو آپ کے ہیں، عبادت کرنے والے تو آپ کے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے تو آپ کے ہیں۔ کیا مجبوری ہے 8ویں کے دن، 9ویں کے دن، 10ویں محرم کو وہ صحیح سے نماز نہیں پڑھ سکتا؟ کیا مجبوری ہے کہ وہ صحیح سے تلاوت نہیں کر سکتا؟ کیا مجبوری ہے کہ وہ صحیح سے عبادت نہیں کر سکتا؟ یہ سیدھی بات ہے کہ آپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، آپ حائل ہیں، ایک نمازی کو نماز پڑھنے سے خلل دے رہے ہیں، روک رہے ہیں، ان کی نماز کو برباد کر رہے ہیں، ان کی تلاوت کو برباد کر رہے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے۔ یہاں پر سامنے سب کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے محرم منانا، میں ایسے کئی چہروں سے واقف ہوں، ایسے کئی چہروں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھ سے باضابطہ طور پر یہ کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے بہت نفرت ہوتی ہے، لیکن میں نے ان کو محرم کے جلوس میں پہلی صف میں کرسی لگا کر بیٹھتے ہوا دیکھا ہے، میں اپنی آنکھ کا دیکھا ہوا بول رہا ہوں۔ تو اس لیے اس میں کسی کا قصور نہیں بتا رہا کہ نوجوان ایسے، بوڑھے ایسے، پرانے ایسے، نئے ایسے، اور چھوٹے ایسے، بڑے ویسے، میں کسی کا قصور نہیں بتا رہا، کیونکہ جو سامنے وضاحت دیتے ہیں، صراحت کرتے ہیں کہ نہیں کروں گا، وہ پہلی صف پر امام بن کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب اس سے بڑی بات کیا چاہیے؟ خود وہ امامت کر رہے ہیں، خود نیابت کر رہے ہیں، چوکھٹ اٹھائے ہوئے ہیں، خود تعزیہ اٹھائے ہوئے ہیں، خود وہ ناچ رہے ہیں اور ناچنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اس لیے وہ سمجھیں، ان کا اللہ سمجھے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن محرم کے حوالے سے جو 2-3 باتیں میرے ذہن میں ہیں، ایک تو یہ تھی کہ اس میں جتنی بے حرمتی مسجد کی ان دنوں میں ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر،
اگر مسجد کے سامنے اکھاڑا ہے تو ایک تو اکھاڑا دینے والے اور زمین دینے والے ان کی روح کی تو تہس نہس ہوتی ہوگی، وہ الگ، لیکن جتنی بے حرمتی ان 3 دنوں میں مسجد کی ہم کرتے ہیں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، وہ غیر مسلم بھی نہیں کرتے۔ غیر مسلم کا تو ایک جلوس گھنٹوں بھر کا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، وہ نعرہ بازی کرتے ہوئے ڈی جے بجاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، لیکن ہم 3 دن 10 دن مستقل مسجد کے سامنے ننگا ناچ کرتے ہیں، پیتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، میوزک بجاتے ہیں، گانا بجاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری مسجد ہم سے چھینی جا رہی ہے، ہماری مسجد کا خیال کسی کو نہیں ہے، ہماری مسجد پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے مصلی کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہمارے نمازی کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہمارے عبادت میں خلل ڈالا جا رہا ہے، ہمیں عبادت کرنے سے روکا۔ کون روکتا ہے تم کو؟ کون روک رہا ہے؟ تم خود روک رہے ہو۔ یہ 3 دن میں تم ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، نمازی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ مسجد کے حوالے سے کہ مسجد کا احترام ضروری ہے، اس کی تعظیم ضروری ہے، اور اس کا ادب کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسجد کے اندر بازاری آواز سے اپنے آپ کو دور رکھو، بازاری آواز مت نکالو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم یہاں کے ہو تو میں تمہیں سخت سے سخت سزا دیتا اگر تم مسجد میں بلند آواز نکالتے ہو یا مسجد کے اندر اونچی آواز کرتے ہو۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ بازاری آواز تو چھوڑیے، بلند آواز تو چھوڑیے، ٹھیک مسجد کے سامنے ننگا ناچ کر رہے ہیں، 3 دن تک مستقل، رات بھر، دن بھر ڈھولک بجا رہے ہیں، تاشے بجا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون اس کو صحیح کرے گا؟ 2 باتیں اور رہ گئی ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ وہ 2 باتیں انشاءاللہ میں آپ کو اگلے جمعے میں بتاؤں گا، اور پھر سے میں آپ سے کہوں کہ میں نے محرم کا موضوع نہیں چھیڑا ہے۔ جن کو منانا ہے منائے، جن کو جو کرنا ہے کرے، کیونکہ ماننا تو ہے نہیں۔ ہم نے 3 سال سے دیکھ لیا ہے، یہ 3 سال کا تجربہ ہے۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا زور شور سے آپ بیان کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اتنا زور شور سے ہم محرم منائیں گے۔ تو بھائی ہم کو زور شور سے بیان نہیں کرنا ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے، کم سے کم ہمیں چڑھایا نہ جائے۔ اور سوچئے ذرا، عقل پر داد دیجئے ان لوگوں کو کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم چیختے اور چلاتے ہیں تو اور بھی زور شور سے ہم محرم منائیں گے اور امام صاحب کو اور عالم صاحب کو چڑھائیں گے۔ آپ ذرا سوچئے، عقل لگائیے کہ وہ امام کو چڑھا رہا ہے یا عالم کو چڑھا رہا ہے؟ وہ کس کو چڑھا رہا ہے؟ اس کا مقابلہ اللہ سے ہے، وہ اللہ کو چڑھا رہا ہے، اللہ کے کلام کو چڑھا رہا ہے، اللہ کے کتاب کو چڑھا رہا ہے، قرآن و سنت کو چڑھا رہا ہے، شریعت کو چڑھا رہا ہے۔ امام تو اپنا فرض ادا کر رہا ہے، امام کو جتنی نالج ہے، جتنی معلومات ہے، جتنا وہ پڑھا ہے، جتنا وہ جانتا ہے، وہ اس کی ہمدردی میں، اپنے قوم کی ہمدردی میں، کہ اس قوم کو وہ سمجھا دے کہ بھائی یہ غلط ہے، ایسا نہ کرو، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری وہ حالت کرے گا جو سمجھ نہیں سکتے، اور تمہاری ایسی باز پرس ہوگی کہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو امام تو ہمدردی میں اپنے قوم کو بتاتا ہے، اس کو چڑھانے سے کیا فائدہ؟ یہ تو اللہ سے بغاوت کیا ہوا ہے، اللہ سے لڑائی کر رہا ہے، اللہ سے جھگڑا مول لیا ہوا ہے۔ 2 باتیں اسی عنوان سے اور ہیں جن کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے دلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی چند بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔